السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوست و بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں عامہ کے پارے کا سبق سورۃ عبسہ مکیہ سے، یعنی آج کا یہ سبق ہم آپ کو تجوید کے ساتھ سکھانے والے ہیں، یعنی اس میں مکمل طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو تجوید بتا کر چلوں گا، اور اس میں ہر ایک قاعدہ جو تجوید کے اندر آتا ہے، اخفاء، اظہار، غنہ وغیرہ، سب اس سبق میں آپ کو سمجھا کر چلوں گا۔ تو اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا سورۃ التکویر سے۔ اگر آپ حضرات نے یہ سبق نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر یہ سبق دیکھ لیں۔ تو آئیے ناظرین پڑھتے ہیں آج کا ہمارا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عبسہ مکیہ، اس کے اندر 42 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ عبس وتولى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعلہ یزکا۔ ناظرین، اگر یہاں پر ہم آیت کریں گے، سانس توڑیں گے تو پھر لام کو تھوڑا یعنی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں، سانس نہیں توڑتے ہیں، تو لام کے اوپر کھڑا زبر لگا کر اور مد لگا کر بھی پڑھیں گے، یعنی لام کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ پھر یہاں پر نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، اخفا کریں گے۔ پھر یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو اس مد متصل کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم آیت کریں گے تو اعما اس طرح سے پڑھیں گے۔ دال کے اوپر جزم ہے تو یہاں قلقلہ کریں گے، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر یہاں پر ہم آیت کریں گے، وقف کریں گے، تو صرف کاف کو تھوڑا ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور اگر یہاں پر ہم وقف نہیں کرتے ہیں، آیت نہیں کرتے ہیں، اگلی آیت کو بھی اسی سانس میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو کاف کے اوپر کھڑا زبر لگا کر اور مد لگا کر کاف کو کھینچ کر پڑھیں گے، مد منفصل بنا کر پڑھیں گے۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يذكر فتنفعه الذکرى۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد فا رہا ہے تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر ہم اگر آیت کرتے ہیں، سانس توڑتے ہیں، تو را کے اوپر کھڑا زبر لگا کر پڑھیں گے، یا نہیں پڑھا جائے گا، اس طرح سے پڑھیں گے حالت وقف میں، ذکرى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، أما من نون کو سین میں ملا دیں گے، من استغنى فأنت له تصدى، میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے، صاد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، دال کے اوپر کھڑا زبر لگا کر ہی پڑھیں گے حالت وقف میں، یا نہیں پڑھا جائے گا۔ اما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى
وما عليك ألا يزكى وَأَمَّا، یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کریں گے. پھر یہاں پر نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر ہم اخفا کر کے پڑھیں گے. پھر حروف مدہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر ہم اس مد کو کھینچ کر پڑھیں گے 4 الف کی مقدار. اور اگر یہاں پر ہم سانس توڑتے ہیں آیت کرتے ہیں تو عین کے اوپر کھڑا زبر لگا کر پڑھیں گے یا نہیں پڑھا جائے گا. وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر ہم اخفا کر کے پڑھیں گے. پھر یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے تو اس میں اظہار حلقی کا قاعدہ یہاں پر ہو رہا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا ہے اور ہا اظہار حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے. یہاں پر ہم آیت کریں گے، سانس توڑیں گے تو ہا کے اوپر کھڑا زبر لگا کر پڑھیں گے یا نہیں پڑھا جائے گا. اس طرح سے آیت کریں گے تلہا کلا انہا تذکرہ، کلا انہا تذکرہ. سانس توڑیں گے تو تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے، اس طرح سے آواز نکلے گی تذکرہ. یہاں پر الف مدہ ہے لام کے ساتھ، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلیمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پر ہم مد کو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے 3 الف کی مقدار. نون کو پر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے. را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، حالت وقف میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے. کس طرح سے ہا ساکن بنائیں گے؟ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. یہاں پر نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر ہم اخفا کر کے پڑھیں گے. پھر الف مدہ ہے، یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا اور اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، ہا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ. سواد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے. پھر میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر میم کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے. را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. اگر یہاں پر ہم آیت کرتے ہیں تو تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے. اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں، اگلی آیت کو بھی ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تا پڑھا جائے گا اور تا کے نیچے 2 زیر لگا کر پڑھیں گے اور تا کو میم میں ملائیں گے. میم کے اوپر تشدید آنے کی وجہ سے میم کے اندر غنہ بھی کریں گے اور اس رائے ساکنہ کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. پھر میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے، طوا کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، را کو بھی موٹا یعنی پر پڑھیں گے. حالت وقف میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے. فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ بِأَيْدِي سفرہ. اگر آیت کریں گے تو سفرہ پڑھا جائے گا کیونکہ تا کو ہا ساکن بنا دیں گے حالت وقف میں. اور اگر آیت نہیں کرتے ہیں، یہاں پر اگلی آیت کو بھی ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہتے ہیں، تا پڑھا جائے گا اور تا کے نیچے 2 زیر لگا کر پڑھیں گے اور یہاں پر اخفا بھی کریں گے کیونکہ یہاں تا کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے تو اس میں اخفا کا قاعدہ یہاں پر ہو رہا ہے تو اس میں اخفا کر کے پڑھیں گے. اخفا اس طرح سے کریں گے سفرۃ کرام، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے،
میم کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی اس میم کو بڑے میم کو ملا کر چھوٹے میم میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس طرح سے غنہ کریں گے کرام بررہ، ان دونوں را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ دونوں را کے اوپر زبر آ رہا ہے، تا کو ہا ساکن کی آواز نکال کر پڑھیں گے حالت وقف میں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یہاں پر نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر ہم اخفا کر کے پڑھیں گے، پھر یہاں پر الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلیمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ یہاں پر کریں گے، اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، ہا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلقہ فقدرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلقہ فقدرہ من ای، یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اس میں اظہار حلقی کا قاعدہ یہاں پر ہو رہا ہے، یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، شیء خلقہ، یہاں پر حمزہ کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد خا آ رہا ہے تو خا اظہار حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے تو یہاں پر ہم اظہار کر کے جلد پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، حالت وقف میں ہا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں تو ہا کے اوپر الٹا پیش لگا کر ہا کو تھوڑا 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، من نطفۃ، یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے تو اس وجہ سے اس میں غنہ کریں گے، طوا کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، اور تا کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد خا آ رہا ہے تو اس میں اظہار حلقی کا قاعدہ یہاں پر ہو رہا ہے، یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے، قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی قاف کو موٹا پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے، ہا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں، من ای شیء خلقہ من نطفة خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ، میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، ہا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں، ثم اماتہ فاقبرہ ثم اماتہ فاقبرہ، میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، قاف کے اوپر جزم ہے تو اس کے اندر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، ہا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں، ثم اذا شاء انشرہ ثم اذا شاء انشرہ، میم کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، شین کے ساتھ الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ کے بعد ہم سے اسی کلیمے میں آ رہا ہے تو اس میں مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، پھر اسی طرح سے نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے اور شین اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے تو یہاں پر ہم اخفا کر کے پڑھیں گے، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، ہا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں، کلا لما یقض ما امرہ کلا لما یقض ما امرہ، میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، قاف کے اوپر جزم ہے تو اس میں قلقلہ کر کے پڑھیں گے، وات کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلیمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں تو یہاں پر ہم مد منفصل کا قاعدہ کریں گے، اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، ہا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں،
كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه. نون ساکن کے بعد زو آ رہا ہے تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پر ہم اخفا کر کے پڑھیں گے, را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پر ہم اخفا کر کے پڑھیں گے. طوا کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے, ہا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. نون کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے. صاد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. با کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس میں مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پر ہم اس مد کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. صاد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. حالت وقف میں با الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے, 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے. اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں تو پھر با کے اوپر 2 زبر لگا کر پڑھیں گے. ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. میم کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے. قاف کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے. رائے ساکنہ کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. واد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. قاف کو بھی یہاں پر موٹا پڑھیں گے. حالت وقف میں قاف الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے, 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے. اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں تو قاف کے اوپر 2 زبر لگا کر اخفا کر کے پڑھیں گے کیونکہ تنوین ہے, یہ تنوین کے بعد فا آ رہا ہے تو اس لیے اس میں اخفا کا قاعدہ بھی ہوگا. یہاں پر نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے, یعنی حمزہ کو میم کے ساتھ ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس طرح سے غنہ کریں گے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. یعنی کہ با کے اوپر تنوین ہے, تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو اس میں ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے. واو پر تھوڑی دیر آواز کو روک کر ادغام کر کے پڑھیں گے. قاف کو موٹا پڑھیں گے, واد کو موٹا پڑھیں گے. اگر یہاں پر ہم آیت کرتے ہیں تو با الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے اس طرح سے وَقَوْبًا. اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں تو با کے اوپر 2 زبر لگا کر پڑھیں گے اور با کو واو میں ملا کر ادغام کر کے پڑھیں گے. پھر اسی طرح سے نون کو واو میں ملا کر ادغام کر کے پڑھیں گے کیونکہ نون کے اوپر تنوین ہے, تنوین کے بعد واو آ رہا ہے. اور حالت وقف میں لام الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے اس طرح سے وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا وَحَدَائِقَ. یہاں پر الف مدہ ہے, الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا. اس مد کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. با کو واو کے ساتھ ملا کر ادغام کر کے پڑھیں گے. پھر تا کو واو کے ساتھ ملا کر ادغام کر کے پڑھیں گے کیونکہ تنوین کے بعد دونوں جگہ پر واو آ رہا ہے اس لیے اس میں ادغام کر کے پڑھیں گے. حالت وقف میں با الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے اس طرح سے وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. حالت وقف میں میم ساکن ہو کر ہی پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں پر بھی میم ساکن ہی ہے.
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ من اخیہ. یہاں پر الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو اس میں مد متصل کا قاعدہ یہاں پر ہو رہا ہے. اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. صاد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. الف مدہ کے بعد خا کے اوپر تشدید ہے تو اس میں مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. پھر اسی طرح سے اس را ساکنہ کو بھی موٹا یعنی پر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اس میں اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پر ہم اظہار کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے. ہا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. میم کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے. حالت وقف میں ہا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے. اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں تو ہا کے نیچے ذیل لگا کر پڑھیں گے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. صاد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. پھر یہاں پر ہم حالت وقف میں ہا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے. اس طرح سے ساکن بنائیں گے. وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے تو اس میں اظہار حلقی کا قاعدہ یہاں پر ہو رہا ہے. یہاں پر ہم اظہار کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے. میم کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے. پھر ذال کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد شین آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پر ہم اخفا کر کے پڑھیں گے اور یہاں پر حمزہ ساکنہ کو جھٹکا لگا کر پڑھیں گے. پھر نون کو یا میں ملا کر ادغام کر کے پڑھیں گے کیونکہ تنوین کے بعد یا آ رہا ہے تو اس میں ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے. پھر حالت وقف میں ہا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ وجوہ یومئذ مسفرہ. ہا کو یا کے ساتھ ملا کر ادغام کر کے پڑھیں گے. پھر ذال کو میم میں ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے. را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. ضاحکۃ مستبشرہ. وات کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. پھر میم کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے. با کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر قلقلہ کریں گے. را کو موٹا پڑھیں گے. تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. ہا کو یا میں ملا کر ادغام کر کے پڑھیں گے. ذال کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد عین آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے یعنی جلد پڑھیں گے بلا غنہ کے. را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. ترہقها قترہ ترہقها قترہ. یہاں پر رائے ساکنہ کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. قاف کو موٹا پڑھیں گے. یہاں پر بھی قاف کو موٹا پڑھیں گے. یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے. تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے قترہ. اس طرح سے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یہاں پر یہ واو نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر بھی حروف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس میں مد متصل کا قاعدہ یہاں پر ہو رہا ہے. یہاں پر اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. پھر اس را کو بھی موٹا یعنی پر پڑھیں گے. تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. اولئک
اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق سورۃ عبسہ مکیہ سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پڑھانا شروع کریں گے سورۃ النازعات مکیہ سے۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز و اقارب رشتہ داروں میں، دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔